تو روزہ رکھتا ہے اس پر انعام کیسا ہوتا ہے، اس پر اللہ رب العزت کی عطائیں کیسے ہوتی ہیں۔ اور میں جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنا جا رہا ہوں نا، جو اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے اور ہر مومن کرتا ہے، مجھے یہ پتا ہے ہر ایمان والا اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے۔ وہ ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ سے محبت نہ کرے؟ جو اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے اور یہ حدیث مبارکہ سنے تو میں تو سمجھتا ہوں وہ دیوانہ ہو جائے گا، وہ مستانہ ہو جائے گا، وہ اللہ رب العزت کی محبت میں جھومے گا کہ واہ مولا، ہم نے تو تیری اطاعت کرتے ہوئے کچھ لمحے ہی بھوکے رہے ہیں، تو نے کیسا انعام فرما دیا ہے۔ اب ذرا انعام سنیے گا، بخاری اور مسلم شریف دونوں کی متفق علیہ روایت ہے۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی ساری نیکیاں 10 سے لے کر 700 گنا تک ہے، یعنی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو کسی پر 10 نیکی کا ثواب ملتا ہے اور کسی پر 700 گنا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن اگلا جملہ فرمایا قال اللہ تعالی الا الصوم، فرمایا ساری نیکی کا ثواب جو بھی عبادت کی جائے 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب دیا جاتا ہے، لیکن فرمایا سوائے روزے کے۔ اب روزے کا ثواب کیا ہے؟ ناظرین جھوم جائیے گا، کتنا کرم اللہ فرما رہا ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ اکبر، میرا رب فرما رہا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ حالانکہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ بھائی ایک ایمان والے سے پوچھا جائے نماز کس کے لیے پڑھتے ہو، پڑھتا اللہ کے لیے۔ کسی سے پوچھا جائے جو آپ نے مال دیا زکوٰۃ کی صورت میں کس کے لیے دیا، کہے گا اللہ کے لیے۔ تو جو عبادتیں کرتا ہے، حج کے بارے میں پوچھا جائے تو کہا جاتا ہے اللہ کے لیے۔ جو عبادتیں بندہ کرتا ہے وہ خاص اللہ رب العزت کے لیے کرتا ہے۔ لیکن اس میں راز کیا ہے کہ رب فرما رہا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ یہاں علماء فرماتے ہیں در حقیقت اس میں ایک پہلو یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ دیکھیں نا، جو بھی عبادت کی جاتی ہے اس میں ریا کا پہلو ہوتا ہے۔ کیسے؟ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم مسجد میں آ کر پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دیکھ تو رہا ہوتا ہے، تو ریا کا عنصر جاگ سکتا ہے۔ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو کوئی دیکھے نہ دیکھے، لیکن جس کو دے رہے ہیں وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم دینے والے ہیں، تو اس میں بھی ریا کا پہلو اجاگر ہو سکتا ہے، ریا آ سکتی ہے والعیاذ باللہ تعالی۔ بچنا چاہیے ہر مسلمان کو۔ بندہ جب حج کرتا ہے تو حج میں ایک اجتہام ہوتا ہے، بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، وہاں پر بھی والعیاذ باللہ تعالی ریا کا عنصر آ سکتا ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ لیکن ایک روزہ ایسا ہے کہ اس میں کسی کو پتا نہیں چلتا کہ بندہ روزے سے، یا روزہ رکھنے والے کو پتا ہے یا جس کے لیے روزہ رکھا ہے اسے پتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، ہمارے علماء محدثین فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ یہاں مرات المناجع میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت ایک بات کو بیان فرمایا اجزی بھی، یہ بھی اس کا ایک کر سکتے ہیں معنی معروف جب اس کو پڑھا جائے، اور جب اسے مجہول پڑھا جائے تو کیا ہوگا، وہ اجزی بھی، یعنی کیا مطلب؟ پہلے کا معنی یہ ہوا کہ ہر نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا ہے، اور سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور ایک اس کا معنی جب اس کو ہم مجہول پڑھیں گے بَأُجْزِيَ بِهِ، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ ہر عبادت کی جزا، ہر عبادت کا بدلہ جنت ہے، روزے کا بدلہ جنت والا رب ہے۔ یہ اللہ رب العزت روزہ رکھنے والے پر انعام و اکرام ہے۔ جب رب ہی مل جائے پھر بندہ تو پھر خوش ہی خوش رہے گا، اسے اور کیا چاہیے۔